السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جو یہ کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست لطیف بھائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا وہ بہت ہی خوفناک واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سن کر بہت خوف بھی آئے گا اور آپ سن کر تھوڑا انجوائے بھی کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ نے کہانی کو بہت غور سے سننا ہے، تبھی کہانی کے ہر ٹویسٹ کو انجوائے کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، لطیف بھائی کی کہانی ان کے ہی زبانی سنتے ہیں۔ میں پی ٹی سی ایل میں جاب کیا کرتا تھا، یعنی پی ٹی سی ایل میں ڈویژنل انجینئر کے ڈرائیور کا کام کرتا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میرے کہنے پر مجھے پکنک بس پر مامور کر دیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میرا کام اتنا تھا کہ جب پکنک پر جانا ہوتا تھا یا بڑے آفیسرز کے ہاں کوئی شادی یا تقریب ہوتی تھی تو ڈیوٹی کی ڈیوٹی بھی ہو جاتی تھی اور کھانا پینا الگ ہو جاتا تھا، اور صاحب لوگ خوش ہو کر مجھے اوپر سے پیسے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اور جو میرے دوسرے ڈرائیور کولیگ تھے وہ مجھے مزے میں دیکھ کر کبھی کبھی جیلس بھی ہو جاتے تھے۔ خیر، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اور یہ بس ڈرائیو کی پوسٹنگ میں نے اپنے لیے اسی لیے کروائی تھی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں تو 4 پیسے اوپر سے بھی بن جاتے تھے۔ تو اس طرح میری زندگی کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو اپنے برے دن کی کہانی سناتا ہوں جو بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رمضان کے دن تھے، تو ہر سال ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کسی نہ کسی کے عمرے پہ جانے کا کرہ نکلتا ہے۔ تو ہمارے ایک کولیگ تھے جن کا نام عظمت علی تھا۔ ان کا عمرے کے لیے کرہ اندازی میں نام آ گیا، اس لیے وہ عمرے پر جانے والے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ عظمت بھائی کو عمرے کی مبارکباد دے آؤں، تو میں ان کے ڈیوٹی روم میں گیا۔ اتفاق سے ہمارے ڈویژنل انجینئر بھی آئے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب تک ہر بات کو نہیں سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اب آگے سنیے۔ جن عظمت صاحب کو میں مبارکباد دینے گیا تھا وہ ہمارے بہت ہی سینئر ڈرائیورز میں سے تھے، اور وہ ہمارے ادارے کی ایمبولینس چلایا کرتے تھے۔ خیر، میں نے ان کو مبارکباد دی تو مجھے ہمارے ڈویژنل انجینئر نے دیکھتے ہی کہا، لو بھائی عظمت، تمہاری چھٹی کا بندوبست بھی ہو گیا، کیونکہ ڈویژنل انجینئر نے کہا کہ کل سے عظمت صاحب کی جگہ لطیف صاحب ایمبولینس چلایا کریں گے، اور جب تک عظمت صاحب اپنی چھٹی سے واپس نہ آ جائیں۔ میں یہ سن کر ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ایمبولینس کا نام سنتے ہی میرے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ خیر، مرتے کیا نہ کرتے، ہاں تو کرنی تھی۔ اب بس یہی دعا کر رہا تھا کہ جب تک عظمت صاحب نہیں آتے یا اللہ کوئی ڈیڈ باڈی کے لے جانے کی ڈیوٹی نہ آئے۔ خیر، میں اگلے دن سے ایمبولینس کی ڈیوٹی پر مامور ہو گیا۔ 2-3 دن تو بہت مزے کے گزرے۔ کئی مریضوں کو لے کر گیا اور پھر واپس لے آیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ کسی وقت بھی کال آ جاتی تھی کہ کسی اسٹاف کو لے جانا ہے یا کوئی کھمبے سے گر گیا ہے، اس کو لے کر جانا ہے ہاسپٹل، اور ڈیوٹی آفیسر کی کال پر مجھے فوراً جانا ہوتا تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایمبولینس کی ڈیوٹی کا وہ 5واں دن تھا۔ مجھے رات میں اچانک 2:30 بجے کال آئی۔ ہمارے ڈیوٹی آفیسر نے کہا کہ جلدی آفس پہنچو اور پھر یہاں سے ایمبولینس لے کر جاؤ، اور لیاقت ہاسپٹل سے ایک ڈیڈ باڈی لے کر گل بہار ٹاؤن جانا ہے۔ اب یہ بات سن کر میری تو ایک دم جان ہی نکل گئی۔ خیر، میں جب آفس پہنچا تو ڈیوٹی آفیسر نے کہا، لیاقت ہاسپٹل چلے جاؤ اور اس مریض کی ڈیڈ باڈی لے کے آؤ جس کو آپ نے 3 دن پہلے ایڈمٹ کروایا تھا، جس کے پیر اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنے ڈیوٹی آفیسر سے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی یا مجھے اکیلے ہی لے کر جانا ہے؟ ڈیوٹی آفیسر نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے۔ تو پھر میں لیاقت ہاسپٹل چلا گیا، اور جب میں لیاقت ہاسپٹل پہنچا تو ان کا بیٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں شفٹ کیا۔ یاد رہے کہ اس ڈیڈ باڈی کے گھٹنے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، اور مرنے والی نے وصیت کی تھی کہ میں اگر مر جاؤں تو مجھے اسی صورت میں دفنا دینا جس حالت میں میرے گھٹنے ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ خیر، میں نے ان کے بیٹے سے کہا
کہ چلیں بیٹھیں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ لطیف بھائی میرے پاس تو اپنی گاڑی ہے، آپ ہاسپٹل سے باہر جا کے کھڑے ہوں، میں اپنی گاڑی لے کر آ رہا ہوں۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور ایمبولینس لے کر ہاسپٹل کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہیں آئے تو پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں لیاقت ہاسپٹل سے نیو ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا اور وہاں سے ابھی مڑا ہی تھا کہ اچانک میری نظر میری بیک میرر پر پڑی، تو مجھے ایک دم سے لگا کہ شاید مردہ بیٹھ گیا اور میری حالت ایک دم خراب ہو گئی۔ اور بس پتہ نہیں کیسے میں نے اس دن اتنی تیزی سے ایمبولینس بھگائی اور سائرن کھولتے ہوئے میں منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگا۔ خوف کے مارے جو میری حالت ہوئی، پھر بھی نیو ٹاؤن سے گل بہار ٹاؤن کا سفر 10 منٹ میں طے کر لیا۔ اس رات مجھے بہت ڈر لگا اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی بہت ہمت ہے عظمت صاحب کی، واقعی ایمبولینس چلانا بہت مشکل کا کام ہے۔ خیر جناب، یہ تو پہلا واقعہ تھا۔ اصل اور بھیانک واقعہ جو اب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، جو اگلے 3 دن کے بعد میرے ساتھ پیش آیا۔ میں تو ابھی تک اس رات کے واقعے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مجھے تقریباً شام کے 6-7 بجے کے قریب ڈیوٹی آفیسر سے کال آئی کہ جلدی سے آفس آؤ اور گھر میں بتا کر آنا کہ ہو سکتا ہے میں کل تک واپس آؤں۔ خیر جناب، میں آفس پہنچا۔ مجھے بتایا گیا کہ کراچی کا ایک ہسپتال ہے، چرانیہ ہاسپٹل، جو تبت سینٹر کے سامنے واقع ہے، اور تبت سینٹر ایم اے جناح روڈ پر ہے۔ ہمارے ایک اسسٹنٹ انجینئر کی ڈیڈ باڈی لے کر اندرون سندھ لے کر جانا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ایک دم سے چونکا اور اچانک سے میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت جو ڈیوٹی آفیسر تھا اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ تو آپ کو ہی لے جانا ہوگا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے آپ کی اس کام پر تعیناتی ہے، آپ کو ہی لازمی جانا ہوگا۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن میرے ساتھ آفس کا کوئی اسٹاف بھی ہونا چاہیے، دور کا معاملہ ہے، ساتھ میں کوئی ہیلپر کے طور پر میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ خیر میرے ساتھ ایک اور اسٹاف ایز اے ہیلپر روانہ کر دیا۔ ہم مطلوبہ ہسپتال پہنچے تو اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہم مردہ خانہ گئے اور جو وہاں پر ڈاکٹر موجود تھے انہوں نے اس بندے کو جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ تھا، یعنی ہم دونوں کو کچھ بریفنگ دی کہ یہ 3 دن پرانی ڈیڈ باڈی ہے، تو آپ جب اس کے اسٹریچر کو ایمبولینس میں رکھیں گے تو صحیح سے بیلٹ باندھ کر رکھیے گا اور بہت زیادہ احتیاط کر کے لے جائیے گا، اور تدفین میں دیر نہ کیجیے گا، فلاں فلاں یہ ساری باتیں انہوں نے ہمیں سمجھائیں۔ خیر ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی لی اور ایمبولینس کے اسٹریچر پر ڈال کر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایمبولینس میں شفٹ کیا جو ڈاکٹر نے ہمیں بتائی تھی، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہم وہاں سے نکلے۔ جو بندہ باڈی کے ساتھ تھا وہ پچھلے کیبن میں ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو میرے ساتھ اسٹاف تھا وہ میری برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ہائی وے پر ایک جگہ پر گاڑی کو روکا تاکہ ہم کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں، چائے پی لیں، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں اور چائے پی کر وہاں سے آگے کی طرف نکلیں۔ خیر ہم وہاں سے نکلے اور کافی دور آ گئے تھے، دونوں طرف سناٹا تھا اور ہم چلتے ہی جا رہے تھے۔ میرے ساتھ جو اسٹاف آیا تھا وہ ڈیش بورڈ کھول کر دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک نعتوں کی کیسٹ مل گئی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں یہ نعتوں کی کیسٹ پلے کر لوں؟ میں نے اجازت دے دی۔ کافی دیر تک ہم لوگ نعتیں سنتے رہے، پھر ہم نے بند کر دی کیونکہ آگے روڈ بھی بہت خراب آ گیا تھا، تو گاڑی بہت جرکنگ کر رہی تھی اور ڈیڈ باڈی بھی ہل رہی تھی۔ خیر ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے تو اچانک بڑے بڑے گڑھے آنے لگے اور پہلے سے بھی زیادہ جرکنگ ہونے لگی۔ تھوڑی دور کے بعد روڈ ذرا صحیح ہوا تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ کافی رات ہو چکی تھی اور اتنے میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دھیان پچھلی طرف گیا ہی نہیں۔ میری نظر اچانک سے پیچھے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ جو بندہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ وہ کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو اور بول نہیں پا رہا ہو، بس زور زور سے جیسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، بھائی بھائی، بس میں نے یہ سنا جیسے وہ مجھے اپنی طرف توجہ دلا رہا ہو اور مجھے بتانا چاہ رہا ہو کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی کو روکا اور ہم دونوں اتر کر پیچھے گئے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی تو بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر تو ہم تینوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے، ہم لرز رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، اور ہم زور زور سے چیخیں مارنا شروع ہو گئے۔ خوف کا ایک لرزہ ہمارے دلوں پر چھا گیا اور ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور گاڑی سے اتر کر ہم نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ دور دور تک اندھیرا تھا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سامنے بس ہمیں ایک ہلکی سی روشنی سی نظر آئی، جیسے اندھیرے میں زیرو کے بلب کی روشنی ہوتی ہے، بس اتنی سی روشنی آ رہی تھی۔ ہم نے اس روشنی کی طرف ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم تقریباً 6-7 منٹ تک بھاگتے ہی رہے، ہماری دھڑکنیں تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بند ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں سامنے ایک بستی نظر آئی۔ ہم نے وہاں پہنچ کر ایک گھر کے دروازے کو بہت بری طرح سے بجانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بہت سارے لوگ ہماری طرف لاٹھی، ڈنڈے، بیلچے جو ہاتھ لگا وہ لے کر ہماری طرف دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں بھی تھیں اور وہ چور چور کہتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں ہاتھ کے اشاروں سے روک کر بولا، رکو رکو بھائی رکو۔ تو جو بندہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ تھا اس نے مجھے کہا، تو رکو میں ان سے سندھی زبان میں بات کرتا ہوں۔ واللہ علم اس نے سندھی زبان میں ان سے کیا کہا کہ وہ سب مطمئن ہو گئے، اور جب وہ پرسکون ہو گئے تو ہم نے ان کو سارا ماجرا سنایا۔ تو اتنے میں مسجد کے امام صاحب بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، چلو ہم سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں، کہاں ہے آپ کی ایمبولینس؟ تو ایک آدمی نے کہا، فاروق صاحب کو بھی بلا لو، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے، شاید کوئی ہمارے کام آ جائیں۔ خیر جب ہم وہاں پہنچے تو ایمبولینس سے تھوڑی دور ہی رک گئے، اور کوئی بھی آگے جانے کو تیار نہیں تھا، اور ہم تینوں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈیڈ باڈی بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر امام صاحب نے کچھ اللہ کے کلام پڑھے، پھر امام صاحب اور ڈاکٹر صاحب گاڑی کے پاس گئے۔ پہلے دونوں نے دور سے جائزہ لیا، پھر ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اور سب کو آواز دی تو سبھی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا کہ ایمبولینس کا ڈرائیور اور جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہے وہ میرے پاس آ جائیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا انتقال کب ہوا تھا۔ پھر ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو شخص تھا اس نے ان کو بتایا کہ ان کو مرے ہوئے تقریباً 3 دن ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا، تو یہ 3 دن سے ان کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ پھر اس نے بتایا کہ ہسپتال کے سرد خانے میں رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہا، اچھا تو یہ بات تھی۔ ادھر امام صاحب بھی اللہ کے کلام پڑھ رہے تھے۔ خیر ڈاکٹر نے کافی دیر جائزہ لینے کے بعد ان کو بتایا کہ اس ڈیڈ باڈی کو 3 دن سے سرد خانے میں رکھا ہوا تھا، اور اتنے لمبے سفر کی وجہ سے سیٹ بیلٹ کھلتی رہی اور پتہ نہیں چلا، تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر ڈاکٹر اور دوسرے لوگوں کی مدد سے ڈیڈ باڈی کو سیدھا کر کے لٹایا اور دوبارہ سے بیلٹ کو کسا۔ اب امام صاحب نے کہا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو سب لوگ مسجد چلیں اور نماز پڑھ کر مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لیں۔ لیکن میں بہت ڈر چکا تھا کہ واقعی میں ابھی فوراً گاڑی چلانے سے بھی قاصر تھا۔ پھر ہم نے مسجد جا کر نماز پڑھی، اس کے بعد سورج طلوع ہونے کا ویٹ کیا، اور طلوع ہوتے ہی ہم وہاں سے نکل گئے۔ تقریباً 25 منٹ کی ڈرائیو کرنے کے بعد ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچے اور اس میت کو لواحقین کے حوالے کیا۔ سارا ماجرا ان کو بتایا اور ڈاکٹر کی بھی بات بتائی کہ میت کو انتظار کیے بغیر تدفین کا عمل فوراً عمل میں لائیں۔ پورے سفر میں مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔